کیا ہوا تھا اور نہرو کو اس نے یہ قرار دیا تھا اپنے ان آرٹیکلز میں کہ نہرو بہت کام کا بندہ ہے، ویئر ایز لیاقت علی بہت فرم اور اپرائٹ آدمی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ستمبر میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ میرے آفیسز میں آ جاؤ اور میں بات چیت کراتا ہوں۔ اکتوبر میں لیاقت علی خان کو گولی مار دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ گولی کس نے ماری، امریکہ نے مروائی کہ نہیں مروائی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ادھر اس نے کہا کہ میں آفیسز میں بلاتا ہوں، اگلے مہینے لیاقت علی خان کو مروا کے پھر نومبر میں دوبارہ وہ اپنا پلان دے دیتا ہے ورلڈ بینک کہ اب یہ پلان ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ یعنی لیاقت علی کے ہوتے ہوئے اس نے پلان نہیں دیا، لیاقت علی کو گولی مروا کے اگلے مہینے اس نے پلان بھیج دیا، اینڈ اٹ واز اونلی 3 ویکس آفٹر اسیسینیشن آف لیاقت علی کی اسیسینیشن ہوئی تھی 16 اکتوبر کو، اور یہ فرسٹ ویک آف نومبر میں آلموسٹ ود ان 3 ویکس انہوں نے بھیج دیا کہ جی اب ہم یہ آپ کا جو ہے نا دریاؤں کو ڈیوائڈ کرنے کا فارمولا دے رہے ہیں، کیونکہ لیاقت علی کے ہوتے ہوئے یہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی تھی۔ اور اس کے بعد میں پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی ان میں ٹرموائل چلتا رہا اور وہ یہ ڈھونڈتے رہے کہ کون ہے جو ان کے حساب سے چلے گا نہرو کی طرف۔ اور پھر 1955 میں یہی جو پپٹ گورنمنٹس پاکستان میں بن رہی تھی ایک کے بعد دوسری لیاقت علی کی ڈیتھ کے بعد، انہی پپٹ گورنمنٹس کو انہوں نے مشورہ دیا کہ پاکستان کو 1 یونٹ کر دو۔ 1 یونٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ سندھ کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ختم ہو جائے، اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور سندھ کا پلیجو صاحب کی کتاب میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ سندھ کا ایک بہت بڑا آبجیکشن یہ تھا کہ انڈس بیسن ٹریٹی کرنے والوں میں سب لوگ اوپر سے آئے، نیچے کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، لوور رائپیرین نہیں انکلوڈ ہوا، بیسیکلی سندھی کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، سندھی کا موقف نہیں لیا گیا، اور اوپر بیٹھے بیٹھے کیونکہ انہوں نے کہا جی 1 یونٹ ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہی ہیں، یونٹ ہی 1 ہے۔ تو یہ 1955 کا 1 یونٹ بننا، لیاقت علی کے اسیسینیشن، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لنک کرتی ہیں، اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ ایک ہی سٹوری لائن کو لنک کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی ایک بڑی گرینڈ سکیم چل رہی تھی جس کے حساب سے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے پانیوں کو ڈیوائڈ کرنا۔ لیلینتھل نے اپنی مضامین میں یہ بھی لکھا کہ کشمیر جو ہے نا وہ گیٹ وے ہے کمیونسٹ رشیا اور ریڈ چائنا کے لیے کہ وہ اس خطے میں آئے اور نیچے بحیرہ عرب تک پہنچے، اور برطانیہ اور امریکہ کولڈ وار کے ورلڈ وار کے الائز تھے، اور اس کے بعد میں کولڈ وار میں بھی یہ اکٹھے نیٹو میں تھے، اور ان دونوں کا انٹرسٹ یہی تھا کہ رشیا یا چائنا کشمیر کے تھرو انڈیا اور پاکستان میں نہ آ سکے۔ تو اس لیے ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ کشمیر میں جو گڑبڑ ہے اور جو جھگڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے، اور پانی کو اس طرح سے تقسیم کرو کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں اور اوپر سے کوئی ان ملکوں میں نہ آ سکے، اور نیچے کیونکہ یہ کولڈ وار کا زمانہ۔ اب اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ جو لیلینتھل کا ٹاسک تھا اس کا ٹاسک تھا کہ اس نے ورلڈ بینک کو فائدہ پہنچانا ہے کیونکہ ان کا انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ تھا۔ لیلینتھل نے اپنی کمپنی بنائی D&R کے نام سے، اور وہ انڈیا میں پروجیکٹس کر رہی تھی واٹر ڈائیورژن کے جب یہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی، اور 1959 تک انڈیا کے پاس کمپلیٹ کیپیبلٹی تھی پاکستان کے ریورز کا سارا پانی ڈائیورٹ کر کے اپنے لینڈ میں لے جائے۔ اب ادھر آ کے ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے۔ 1953 اگین دی منتھ واز سپٹمبر، جس میں پاکستان اور ہندوستان نے اپنا اپنا پروپوزل ورلڈ بینک کو دیا، کیونکہ 1951 میں جو پروپوزل ورلڈ بینک نے دیا تھا لیاقت علی کی ڈیتھ کے بعد، وہ پروپوزل ایسا تھا کہ وہ نہ پاکستان نے مانا نہ ہندوستان نے مانا، اور اس کے اوپر میٹنگیں ہوتی رہی، واشنگٹن میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، دہلی میں بھی ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو فائنلی ورلڈ بینک نے کہا کہ اچھا آپ اپنا اپنا موقف دیں۔ تو سپٹمبر 1953 میں پاکستان کا موقف، جہاں سے ٹریٹی کی مطلب ہے کہ نیگوسیشن ایکچولی شروع یہاں سے ہوئی کہ پاکستان نے کہا کہ جو ویسٹرن ریورز ہیں سندھ، چناب اور جیلم، یہ تینوں پاکستان 100% ان کا پانی استعمال کرے گا، اور جو ایسٹرن ریورز ہیں راوی، بیاس اور ستلج،
इनका पाकिस्तान 70% पानी इस्तेमाल करेगा। और 70% क्यों करेगा? क्योंकि 70% पानी वो है जो पार्टीशन से पहले ऑलरेडी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे और बाकी बेशक इंडिया ले ले। यानी 30% पाकिस्तान एग्री कर गया टू बिगिन विद कि पाकिस्तान इंडिया 30% पानी ईस्टर्न रिवर्स का ले ले। और ये वो इंटरनेशनल लॉ था जिसकी वजह से पाकिस्तान केस जीतता था कि आप जो पानी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी को कोई दूसरा बाद में नहीं रोक सकता। इंडिया का मौकिफ, स्टार्टिंग मौकिफ ये था, इंडिया ने कहा कि मैंने जो ईस्टर्न दरिया हैं सतलुज, ब्यास और रावी वो 100% लेने हैं और वेस्टर्न रिवर में से मैंने 7% पानी लेना है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो वर्ल्ड बैंक के सामने रखा गया। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जब दो पार्टियां, इसका ये मौकिफ है, इसका ये मौकिफ है, जब मुआहिदा हुआ तो कहीं दरमियान में आके मिले होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ होगा कि वो थोड़े से या इस तरफ मिल गए होंगे या इस तरफ मिल गए होंगे, लेकिन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को थोड़ी बहुत तो मूवमेंट हुई होगी ना। आइडियली दोनों को सेंटर में आना चाहिए। अब फाइनल जो 1960 में टीटी साइन हुई उसके हिसाब से इंडिया ने 100% ईस्टर्न रिवर्स ले लिए और 7% वेस्टर्न रिवर्स ले लिए। अब मुझे बताएं ट्रीटी किधर गई? ये तो ट्रीटी थी ही नहीं। जो पहले दिन इंडिया चाहता था इंडिया ने आखिरी दिन उसी पे साइन करवा लिया। और ट्रीटी साइन होने से पहले इंडिया ये सारा के सारा वेस्ट ईस्टर्न रिवर्स का पानी ले चुका था। एक पॉइंट पे कहते हैं, अयूब खान ने, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था यूजीन ब्लैक, उसको कहा कि भाई इंडिया पानी तो हमारा रोक चुका है सारा, वो ईस्टर्न दरिया पहले से ही ले चुका है, अब मैं ट्रीटी किस बात पे साइन करूं? तो यूजीन ब्लैक ने उसको कहा कि देखो, अगर तुम समझते हो ना कि वो पानी तुम्हारा था और इंडिया ने ले लिया है तो जाओ जंग करके वापस ले लो, लेकिन जंग में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। हां, अगर तुम ट्रीटी साइन करते हो तो फिर मैं तुम्हें भी 2 डैम खड़े कर दूंगा। अयूब खान को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में लोग चीखते रहे कि भले इंडिया ने तुम्हारा पानी रोक लिया है लेकिन तुम ट्रीटी मत साइन करो, क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया जो है वो एक मुजरिम है, उसने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। भले आप उसको कुछ ना कर सको लेकिन उसके ऊपर एक मुजरिम होने का धब्बा जरूर लगा रहेगा और आप हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उसको जो है वो इस पॉइंट को कैश कर सकते हो। हर मामले में आप इस पॉइंट को कैश कर सकते हो कि उसने इंटरनेशनल वायलेशन की हुई है। लेकिन अयूब खान को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि नहीं, वो देखो ना डैम, हमें तो पैसे मिलने लगे हैं। अयूब खान को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने फिगर्स दिखाई ना कि यार ये देखो इतने ज्यादा डॉलर तुम्हें मिलेंगे, और वो मिलेंगे क्या, कर्जा मिल रहा है, लेकिन वो कर्जा ऐसे मिल रहा है कि कर्जा मुझे मिल रहा है और कर्जा देने वाला कह रहा है कि इनका पोता वापस करेगा। अगर इनके पोते ने वापस करना तो मुझे तो कोई फिक्र नहीं है ना, मैं तो खुद भी खाऊंगा, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा, अपने पोतों को भी खिलाऊंगा। और यही हो रहा है कि वो जो कर्जा लेके हमारे ऊपर डाल गए वो तो यशन कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, उनकी फैमिलियां, उनके पोते शोते और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन उनके बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। उनको तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा है? फर्क तो केटी बंदर के बच्चे हैं जिनके पांव में आज जूता नहीं है। तो ये मुआहिदा था जो अयूब खान ने फिर कहा कि नहीं, अब तो ये हमने डैम के लिए पैसे लेने ही लेने और हम भी डैम बनाएंगे। फिर उसने डैम को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि जैसे डैम से बड़ी को जबरदस्त चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। और फिर उसने एक और मंतक चली, उसने कहा कि जो डैम के खिलाफ और सिंतास मुआहिदे के खिलाफ बात करेगा वो गद्दार है। जब सिंतास मुआहिदा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों में से सिर्फ और सिर्फ फातिमा जिन्ना ने इसको ओपनली अपोज किया इस ट्रीटी को। फातिमा जिन्ना पे भी गद्दारी का कदगन लग गई। तो आप ये देखें कि आपके साथ हिस्ट्री में हुआ क्या है। 1 यूनिट सिंध की वॉइस ही कोई नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने, अब आप अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो हमने अपने दरियाओं में 2 कंक्रीट के ब्लॉक खड़े करने की खातिर 3 दरिया और 1 कश्मीर साइड पे कर दिया। हमने कहा ये 2 कंक्रीट के ब्लॉक बड़े जबरदस्त हैं, 3 दरिया और कश्मीर जाता है तो जाए। और उसका नुकसान, और जो ऊपर इंडिया को आपने 3 दरिया दे दिया उनका नुकसान। भले इससे पहले एग्रीकल्चर हो रहा था, नुकसान सिंध को पहले भी हो रहा था, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए थे, लेकिन ये 3 दरिया बंद होने के बाद तो बिल्कुल ही जो है ना सिंध में पानी आना बंद हो गया। वो एलिस अल्बेनिया, आप में से किसी ने अगर उसकी किताब पढ़ी हो, रिसेंट है, 2013 में मेरे ख्याल में पब्लिश हुई है उसकी किताब, या 2010 में हुई है। लेकिन वो एलिस अल्बेनिया ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, वो यहां पे आई थी
وہ انڈس ڈیلٹا سے لے کے تو اوپر پنجاب تک اس نے پورے انڈس میں ٹریول کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھیں. وہ انڈس ڈیلٹا سے شروع کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اور جہاں سے میں موو ہوا تھا اس کتاب میں، جس کی وجہ سے میں ریفرنس دے رہا ہوں اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں انڈس ڈیلٹا میں آئی ہوں، اور ادھر میں کریک میں ان مچھیروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں جو ادھر کشتیوں میں جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو ملتی ہے مچھلی کبھی نہیں ملتی. تو اس میں ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحیح ہمیں آزادی سے کیا ملا، جب تک تو پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو ہمارے ادھر میٹھے پانی کا سمندر ہوتا تھا. پاکستان آزاد ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا میٹھا پانی جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور جو زمین کا پانی تھا وہ کھارا ہو گیا ہے، اور سمندر نے ہماری زمین کو کھانا شروع کر دیا. تو ہمیں آزادی سے کیا ملا؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے، یہ ہمارے ڈیسیژن میکرز کے سوچنے والی ہے، یہ ہماری آرمی کے اور ڈیفنس فورسز کے سوچنے والی بات ہے کہ آپ ایک اس قسم کے پروجیکٹ کے اوپر، اس قسم کی سو کال ڈیولپمنٹ کے اوپر چل پڑے ہیں جو آپ کے لوگوں کو ناراض کر رہی ہے. یہ جو کاسٹ ہے نا سوسائٹل انریسٹ کی، سوسائٹل ڈس ہارمنی کی، یہ کاسٹ بہت بڑی ہے. آپ ملک کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کہتے ہو کہ میری سرحد کے بیچ میں کوئی 1 انچ بھی نہ آئے، میں جان دے دوں گا یا تمہاری جان لے لوں گا، یہ میری باؤنڈری ہے. سرحد کی حفاظت. ادھر سے سمندر آپ کا ہر روز 90 ایکڑ زمین کو کھا جاتا ہے. وہ آپ کی جیوگرافیکل باؤنڈری ہے جو ریٹریٹ ہو کے اندر آ رہی ہے. بھئی اس کی بھی تو حفاظت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ ہماری آرم فورسز کا کام ہے، یہ ہمارے حکومتی اداروں کا کام ہے، یہ ہمارے جو ٹاپ پہ ڈیسیژن میکرز، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ بھئی سوچیں کہ یہ بھی تو آپ کی جیوگرافیکل باؤنڈری ہے. اگر آپ لوگوں کا نہ سوچیں تو کم از کم جیوگرافیکل باؤنڈری کا تو سوچیں. اس کی اور بھی ریپرکشنز ہیں کہ جو آپ کا انٹرنیشنل واٹر ہے وہ آپ کی لینڈ کی سرحد سے شروع ہو کے 12 ناٹیکل مائلز تک آپ کا اپنا پانی ہوتا ہے. اس کے بعد میں آگے 2-3 میری ٹائم کے اور زونز ہیں جن کے بیچ میں آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی اپنے سمندر کے سامنے کر سکتے ہیں، جس کے میرے خیال میں 200 ناٹیکل مائل کے بعد 100% انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں. تو یہ غلطی آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کنٹرول لائن کے اوپر وہ سیاچین کا علاقہ مارک نہیں تھا، اور کیا ہوا کہ ایک دن آپ ادھر گئے تو دیکھا دوسرے ملک کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور سیاچین کی جنگ شروع ہوگی 1980s میں جو ابھی تک جاری ہے. آج آپ کا سمندر یہاں سے ریٹریٹ ہو رہا ہے. سر کریک اور وہ علاقے جہاں پہ انڈیا کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بس اس انتظار میں ہے کہ خاص لیول سے پیچھے تک جب آپ کا ڈیلٹا آ جاتا ہے تو پھر وہ بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں اور وہ کہیں یہ پانی تو ہمارا ہے. اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ یار یہ جو لوگ ڈیلٹا کی بات کرتے تھے اس کا کوئی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی ویلیو ہے. تو یہ کیوں نہیں ہمارے ڈیسیژن میکر سوچتے؟ میں تو کہہ کہ تھک گیا ہوں، لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ لوگ ہیں ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی. وہ ابھی بھی کہتے ہیں، وہ ابھی بھی وہ ورلڈ بینک جنہوں نے ان کو یہ ڈیم بنا کے دیے تھے، جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ آج بھی انہیں کے گیت گا رہے ہیں.